السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آسان اصول فقہ کے اسباق چل رہے ہیں، تو استنباط احکام کے طریقوں میں اب تک ہم نے وضع کے اعتبار سے الفاظ کی 4 قسمیں دیکھی تھیں۔ ایک تھا عام، ایک تھا خاص، اور ایک تھا مشترک، اور ایک تھا معول۔ اب جو ہے دوسرے ٹاپک پر چلتے ہیں۔ جب ہم نے استنباط احکام کے طریقے شروع کیے تھے تو اس میں پہلا تھا لفظ کی قسموں میں وضع کے اعتبار سے، اور دوسرا تھا لفظ کو اپنے معنی میں استعمال کرنے اور نہ کرنے کے اعتبار سے۔ تو اب جو ہے ٹاپک مصنف نے جو شروع کیا ہے وہ حقیقت و مجاز ہے۔ یہ ٹاپک بھی بڑا اہم ہے، حقیقی معنی، مجازی معنی، یہ بھی بڑا اہم ہے، اور بہت سے جو مختلف نہیں اختلافی مسائل ہوتے ہیں اس میں اس موضوع کا خاص دخل ہوتا ہے، تو اس کو بھی آپ اچھے سے سمجھیں۔ تو مصنف فرماتے ہیں لفظ کو اپنے معنی میں استعمال کرنے اور نہ کرنے کے اعتبار سے 4 قسمیں، وضع کے اعتبار سے بھی 4 تھی، اور اپنے معنی میں استعمال کرنے یا نہ کرنے کے اعتبار سے بھی 4 ہے۔ نمبر 1 ہے حقیقت، نمبر 2 ہے مجاز، نمبر 3 ہے صریح، اور نمبر 4 ہے کنایہ۔ تو ہم اس سبق میں دیکھیں گے حقیقت اور مجاز کے بارے میں۔ تو مصنف کہتے ہیں لفظ جس معنی کے لیے وضع کیا گیا ہے اس میں استعمال ہو تو یہ حقیقت ہے، لفظ جس معنی کے لیے وضع کیا گیا ہو اس میں استعمال ہو تو یہ حقیقت ہے۔ جیسے قمرن ہے، قمرن کس کو کہتے ہیں؟ چاند کو کہتے ہیں، کیونکہ قمرن کا جو ہے وضع جو کیا گیا ہے وہ چاند کے لیے کیا گیا۔ تو اگر قمرن کو جو ہے آپ چاند کے معنی میں استعمال کرو گے تو یہ حقیقت ہے، نام ہی بتا رہا ہے کہ حقیقی معنی میں استعمال ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو کہتے ہیں حقیقت۔ اب واضح کے اختلاف کے اعتبار سے حقیقت کی 4 قسمیں، دیکھو یہ امپورٹنٹ ہے، یہ آپ الفقہ المیسر میں جو ہے آپ انہیں اس کو دیکھا ہوگا کہ لغوی معنی وہ بیان کرتے ہیں اور پھر اصطلاحی معنی بیان کرتے ہیں، اور ان کے اصطلاحی سے مراد شرعی معنی ہوتے ہیں۔ نہیں، الوضوء فی اللغہ، یہ الطہارت فی اللغہ جو ہے پاکی ہے، طہارت کے معنی لغت میں، اور اصطلاح میں جو ہے تفصیل بیان کرتے ہیں۔ تو آپ کو جو ہے یہاں پر مصنف فرمانے کے واضح کے اختلاف کے اعتبار سے حقیقت کی بھی 4 قسمیں۔ تو ابھی ہم جو دیکھ رہے ہیں وہ حقیقت کی قسمیں ہیں۔ ایک ہے لغوی، لغوی یعنی لغت کے اعتبار سے، ڈکشنری کے اعتبار سے۔ ایک ہے شرعی یعنی اسلام نے اس کے جو معنی دیے ہیں۔ ایک ہے عرفی یعنی لوگوں میں جو مشہور ہے، اور نمبر 4 ہے اصطلاحی۔ تو اصطلاح جو ہو سکتی ہے فن کے اعتبار سے بدل سکتی ہے۔ تو آگے بڑھنے سے پہلے اصطلاح کی ایک مثال میں آپ کو جو ہے سمجھا دیتا ہوں کہ فن کے بدلنے سے اصطلاح کیسا بدلتی ہے۔ ایک بچہ ہے جو نورانی قاعدہ پڑھ رہا ہے، ٹھیک ہے، ایک بچہ ہے جو عربی اول میں ہے یعنی نحو پڑھ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایک بچہ نورانی قاعدہ پڑھ رہا ہے اور ایک بچہ جو ہے عربی اول میں ہے، اور آپ نے پوچھا کلمہ سناؤ یا کلمہ کسے کہتے ہیں، تو نورانی قاعدہ والا کہے گا اول کلمہ طیب لا الہ الا اللہ، ٹھیک ہے۔ سیم سوال آسان نحو پڑھنے والے سے کیا جائے تو کلمہ کسے کہتے ہیں، تو وہ مفرد کا دوسرا نام کلمہ ہے کہے گا، ٹھیک ہے نا۔ تو جس طریقے سے فن بدلے گا تو اس کے حساب سے اصطلاحات بھی بدلیں گی۔ اب ہم جو اصطلاحات پڑھ رہے ہیں یہ فقہ کی ہیں، حدیث کی اپنی اصطلاحات ہوں گی، عقیدے کی اپنی اصطلاحات ہوں گی۔ ہو سکتا ہے کہ سیم ورڈ جو ہے فقہ میں الگ معنی میں ہو، عقیدے میں الگ معنی میں ہو، ٹھیک ہے نا۔ تو یہاں پر لوگ گمراہ کرتے ہیں، کیونکہ میں نے دیکھا ہے اس لیے میں نے یہ مثال دی آپ کو۔ تو فن بدلے گا، ورڈ سیم رہے گا، کلمہ نورانی قاعدہ یا حفظ کرنے والا بچہ لا الہ الا اللہ پڑھے گا، اور جو ہے آسان نحو پڑھنے والا، عربی اول پڑھنے والا، وہ مفرد کو کلمہ بھی کہتے ہیں۔ کلمے کی 3 قسمیں اسم، فعل اور حرف، یہ سنانا شروع کریں، ٹھیک ہے۔ خیر، قصہ مختصر کہ وضع کے اعتبار سے اختلاف، واضح کے اختلاف کی وجہ سے حقیقت کی 4 قسمیں، لغوی، شرعی، عرفی اور اصطلاحی۔ اب چلیں دیکھتے ہیں مصنف کیا فرماتے ہیں۔ اہل زبان، جیسے عربی عربوں کی زبان ہے، اردو ہندوستانیوں کی، یا ہندوستان کے مسلمانوں کی نہیں، ہندوستانیوں کی کہہ سکتے ہیں آپ۔ اہل زبان کی وضع کے مطابق لفظ استعمال ہو تو حقیقت لغوی کہا جاتا ہے۔ جیسے ارزن کے معنی کیا ہے؟ زمین ہے، سماؤن کے معنی کیا ہے؟ آسمان ہے۔ تو حقیقت میں لغوی کا مطلب کیا ہے کہ اہل زبان نے جس معنی میں استعمال کرنے کے لیے اس لفظ کو بنایا ہے اس معنی میں استعمال ہو تو وہ حقیقت لغوی کہلائے گا، جیسے مثالیں یہاں آگے۔
شریعت کی وضع کے مطابق استعمال ہو تو حقیقت شرعی کہا جائے گا، کہتے ہیں جیسے صلات، اصل میں صلات ان کے معنی کیا ہے؟ لغت میں دیکھو گے تو دعا ہے، لیکن شریعت میں کیا ہو جاتا ہے، اب کوئی صلات کہیں گے تو صلات سے کوئی یہ مراد نہیں لیتا کہ اس کا مطلب دعا کرنا ہے۔ صلات آپ جہاں کہیں پر بھی پڑھو گے تو اس کا مطلب آپ یہ لو گے کہ جو ہے کہ ایک مخصوص طریقے سے اللہ کی عبادت کرنا، جس میں انسان رکوع اور سجدے کرتا ہے، دن میں 5 ٹائم وہ فرض ہے، وہ تمام چیزیں صلات کے مفہوم میں آ جائے گی۔ تو یہ کیا ہو گئی؟ حقیقت شرعی ہو گئی۔ تو یہ بھی حقیقی معنی ہے اور شرعی ہے۔ اور صوم کے معنی بھی کیا آتے ہیں؟ اگر آپ نے الفقہ الميسر پڑھا ہے تو اس کے معنی آتے ہیں امساک، رکنے کے، ٹھیک ہے۔ اب لیکن شریعت میں اس کے معنی کیا ہے کہ طلوع آفتاب سے لے کر غروب آفتاب تک، یا طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور جو ہے نفسانی خواہشات سے رکنے کا نام صوم ہے۔ اب یہ شرعی معنی مراد ہوں، تو یہ بھی کیا ہو گیا؟ حقیقی معنی ہی۔ تیسرا ہے عامت الناس کی وضع کے مطابق استعمال ہو تو حقیقت عرفی ہے، جیسے دابتن ہے، اب یہ جو ہے اس کو چوپائے کے معنی میں استعمال ہونے لگا، تب دابتن کا عرفی معنی کیا ہے؟ چوپایا ہے۔ کسی خاص فن یا مخصوص گروہ کی وضع کے مطابق استعمال ہو تو حقیقت اصطلاحی ہے، جیسے فقہا کے یہاں فرض ہے، مندوب ہے، اور جو ابھی ریسنٹلی ہم نے اصطلاحات دیکھی ہیں، اسی طرح نحویوں کے یہاں کلمہ اور کلام ہے۔ تو اصطلاحی معنی یعنی فقہا کے، یعنی کسی فن کے، خاص فن کے لوگوں نے جو ہے اپنے فن کے لیے جو ورڈز استعمال کیے ہیں، تو ان ورڈز کے جو انہوں نے معنی میننگز بتائے ہیں، تو اس کو جو ہے ہم اصطلاحی معنی کہیں گے، جیسا یہاں پر مثال آ گئی۔ اب مصنف کہتے ہیں اب دیکھو یہ اصل ہے نا، اصل چیز ہے استنباط احکام۔ تو اب حکم کیا ہے؟ حقیقت کا حکم یہ ہے کہ کسی بھی لفظ سے اصلاً حقیقی معنی ہی مراد ہوں گے۔ تو مین کانسیپٹ یہی ہے کہ اگر کوئی قرینہ، سیاق و سباق، کانٹیکسٹ نہیں پایا جا رہا تو ہمیشہ 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 لفظ کے حقیقی معنی ہی مراد لیے جاتے ہیں، نہ اس کے لیے قرینے کی ضرورت ہے، نہیں یہاں پر تو قرینہ نہیں پایا جا رہا، نہ آپ حقیقی معنی کیوں لیتے ہیں؟ بھائی بنا ہی ورڈ اس لیے ہے تو اس لیے آپ حقیقی معنی لے رہے ہیں۔ نہ متکلم کی نیت کی ضرورت ہے، نہیں بھائی میں نے جو ہے کیا ہے ارجن کہہ کر جو ہے میں نے کچھ دوسری چیز مراد لی، نہیں بھائی ارجن بنا ہی جو ہے زمین کے لیے۔ اور اسی طرح اگر معنی حقیقی اور مجازی میں تعارض ہو جائے تو معنی حقیقی کو ترجیح دیں گے۔ جب حقیقی معنی اور مجازی معنوں میں ٹکراؤ ہو جائے گا تو ہمیشہ حقیقی معنوں کو ترجیح دی جائے گی۔ اب وہ بعض کانٹیکسٹ ہوتا ہے، ایکسیپشنل کیسز ہوتے ہیں، وہ اپنی جگہ ہے، آپ آگے دیکھو گے۔ تو ہمیشہ حقیقی معنی مراد لیں گے۔ حقیقی معنی مراد لینے کے لیے نہ کسی قرینے کی ضرورت ہے، نہ آپ کی نیت کی ضرورت ہے۔ اب دیکھیے آپ لوگوں نے اگر طلاق کے مسائل پڑھے ہوں تو اس میں ہے کہ اب کوئی اگر طلاق کا لفظ استعمال کر لے بیوی کے لیے، اب اس کے بعد بولے نہیں میں طلاق سے مراد میں یہ نہیں تھا، وہ لے رہا تھا، بولے تو نہیں مانیں گے۔ کیوں؟ طلاق کا ایک اپنا معنی ہے، شرعی معنی، حقیقی معنی یہ ہے کہ بیوی کو جو ہے رخصت کرنے کے لیے، بیوی کو جو ہے اپنے سے جدا کرنے کے لیے، جو انگلش میں ڈائیورس کہا جاتا ہے، اس کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اب نہ تمہارے کانٹیکسٹ کو دیکھیں گے ہم، نہ نیت کو دیکھیں گے، خوشی میں تو کوئی نہیں کہتا طلاق، تو اس لیے اب یہاں پر متکلم کی نیت بھی نہیں دیکھی جائے گی۔ اب جہاں حقیقی معنی اور مجازی معنی میں ٹکراؤ ہوگا تو ہمیشہ اکثر جو ہے حقیقی معنی جیتے گا، الا یہ کہ کچھ قرائن موجود ہوں۔ اب مجازی معنی کیا ہے وہ آگے آ رہا ہے، تو جب یہ اتنا حصہ آپ کو اچھے سے سمجھ میں آئے گا۔ یہاں تک بات کلیئر ہے؟ اب اس کے بعد مصنف فرماتے ہیں کہ حقیقت کا حکم یہ ہے کہ کسی بھی لفظ سے اصلاً معنی حقیقی مراد ہوگا، نہ اس کے لیے قرینے کی ضرورت ہوگی، نہ متکلم کی نیت کی، اور نہ اگر معنی حقیقی اور مجازی میں تعارض ہو تو حقیقی معنی کو ہی ترجیح دی جائے گی۔ یہ تھوڑا ریپیٹ ہو گئے اتنا حصہ۔ اب آگے مجاز۔ مجاز وہ لفظ ہے جو اپنے وضعی معنی میں استعمال نہ ہو بلکہ وہ کسی اور معنی میں استعمال ہو، اور اس کے استعمال اور وضعی معنی کے درمیان ایک مناسبت پائی جاتی ہو۔ دیکھو بھائی یہ ٹاپک کو اچھے سے سمجھو، یہ بھی اختلافی مسئلہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ اب میں ہوں مسلکن شافعی، لیکن مجھے آپ کے مسائل آپ کو سمجھانے پڑیں گے یہاں پر، کہیں کہیں میں ہمارے مسلک کا وضاحت بھی کر دیتا ہوں، ٹھیک ہے؟ او لامستم النساء۔ اب دیکھو ملامست کے حقیقی معنی ایک دوسرے کو چھونے کے،
اس کے حقیقی معنی کیا ہے؟ ہاں لکھ دیتا ہوں میں حقیقی کے لیے، چھونا. اور اس کے مجازی معنی کیا ہیں؟ جمع کرنا، صحبت کرنا. ٹھیک ہے. اب مصنف یہ کہہ رہے ہیں کہ لفظ جو اپنے وضعی معنی میں استعمال نہ ہو، یعنی جو اپنے حقیقی معنی میں استعمال نہ ہو، اس کو کہیں گے مجازی، بلکہ وہ کسی اور معنی میں استعمال ہو اور اس کے استعمال اور وضعی معنی کے درمیان مناسبت پائی جاتی ہے، یعنی کچھ لنک ہونا دونوں میں. ایسا نہیں کہ کچھ بھی ورڈ بول دیا اور کچھ بھی جو ہے ایکس بولے اور جو ہے زیڈ مراد لیے، ایسا نہیں ہوتا. دونوں کے درمیان میں کچھ کنیکشن، کچھ جو ہے مناسبت ہونی ضروری ہے. جیسے جہاں پر وضو کا ذکر چل رہا تھا، وہاں پر اللہ رب العزت نے وضو کے احکام بیان کرتے ہوئے وضو کے توڑنے کے، نواقض وضو جسے کہتے ہیں، ان کے معنی حکم جہاں بیان ہو رہا تھا سورہ مائدہ میں آیت نمبر 6 میں، تو اللہ رب العزت نے فرمایا او لامستم النساء. تو یہاں پر جو ہے ملامست کے حقیقی معنی تو چھونا، ایک دوسرے کو چھونا، لامسا یلامس ملامستن، اور ایک مجازی معنی ہے جمع کرنا، یعنی صحبت کرنا. اور اس استعمالی معنی اور حقیقی معنی کے درمیان مناسبت ظاہر ہے. اب احناف جو ہے اس سے مراد اس کو لیتے ہیں، مجازی معنی کو، اور شوافی جو ہے چھونے کے معنی کو لیتے ہیں. اس لیے جو شافعی حضرات ہوتے ہیں، نامحرم عورت کو ہاتھ لگنے سے ان کے مرد حضرات کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، یہاں تک کہ بیوی کو بھی چھو لیں گے بغیر حائل کے تو ان کا وضو ٹوٹ جاتا ہے. ان کی دلیل یہی ہے او لامستم النساء، اور وہ وہی حقیقی معنی لیتے ہیں کہ آپس میں ایک دوسرے کو ٹچ کر جانا، اس سے وضو ٹوٹ جائے گا. ٹھیک ہے. دونوں کا اپنے اپنے قرائن موجود ہے، دونوں کا اپنے اپنے قرائن موجود ہے. احناف کا بھی اپنے قرائن موجود ہے اور شوافی کے پاس بھی اپنے قرائن موجود ہے. یہاں تک بات کلیئر ہو گئی مجازی معنی. تو اب جب حقیقت اور مجازی میں ٹکرا ہوگا تو حقیقت کو ترجیح دیں گے، لیکن اگر کوئی قرینہ پایا جائے تو مجازی کو بھی تقویت مل جاتی ہے. اب مصنف فرماتے ہیں معنی حقیقی چھوڑنے کے قرائن، یعنی معنی حقیقی کو کب کب چھوڑ سکتے ہیں. تو دیکھو یہ اچھا امپورٹنٹ ٹاپک ہے. اب یہ کہ ہر ٹاپک امپورٹنٹ ہی آ رہا ہے تو ہر وقت کہنا بھی ضروری ہو گیا. معنی حقیقی کو چھوڑ کر دوسرے معنی اسی وقت مراد لیا جا سکتا ہے جبکہ اس کے لیے کوئی قرینہ موجود ہو. ٹھیک ہے نا. اب یہ قرینہ مختلف قسموں کا ہو سکتا ہے. نمبر 1 نفس کلام، یعنی جو گفتگو چل رہی ہے اسی سے آپ کو معلوم ہو گیا کہ جو ہے یہاں پر حقیقی معنی مراد نہیں ہے بلکہ کیا کہتے ہیں اپنے مجازی معنی مراد ہے. جیسے سورہ اسراء میں یعنی بنی اسرائیل میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَقْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، والدین کے لیے اپنے بازو پر کو ذلیل ہو کر جھکا دو. جناح کہتے ہیں پر کو نا، ذل جو ہے ذلیل مراد میں آتا ہے. تو اب یہاں پر مصنف فرماتے ہیں کہ یہاں نا معنی حقیقی تو بازو پس کرنے کے ہیں، بازو پس کرنے کے ہیں، مگر ذل کا لفظ اس بات کی دلیل ہے کہ معنی حقیقی مراد نہیں ہے بلکہ تواضع اور انکساری مراد ہے. یعنی والدین کے سامنے اپنے بازو کو پس کر دو، اس مراد یہاں پر لفظی بازو کو پس کرنا نہیں ہے بلکہ یہاں پر مجازی معنی مراد لیے جاتے ہیں کہ اپنے والدین کے ساتھ تواضع اور انکساری کے ساتھ، ادب کے ساتھ، ٹھیک ہے نا، اپنی نگاہوں کو پس رکھ کر، ٹھیک ہے، ان سے آواز بغیر بلند کیے کہ ان کی بات کو مانا جائے. تو یعنی تواضع اور انکساری جس کو کہتے ہیں وہ اپنائی جائے والدین کے سامنے، نہ کہ یہاں پر یہ کہا جا رہا ہو کہ جو ہے ان کے سامنے جھک جائے. ٹھیک ہے. تواضع انکساری میں جو ہے شولڈر ڈاؤن کرنا ہو تو شولڈر ڈاؤن بھی کریں گے آپ. ٹھیک ہے. تو یہ ہو گیا نفس کلام. تو ذل جو ہے ذلیل ہو کر، ذلیل ہونا کب ہوتا ہے؟ جب انسان کا تواضع اور انکساری آ جاتی ہے تو وہ اپنے آپ کو نیچے کر کر دکھاتا ہے. دوسرا ہے کلام کا سیاق، یعنی جو ٹاپک چلتے آ رہا ہے. اچھی مثال مولانا ہمیشہ دیتے ہیں فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر انا اعتدنا للظالمین نارا. کفار سے کہا جا رہا ہے سورہ کہف آیت نمبر 29، تم میں سے جو چاہے ایمان لا لے اور جو چاہے کفر کر لے. انا اعتدنا للظالمین نارا، یعنی معنی حقیقی تو بظاہر یہ ہوا کہ مخاطب کو ایمان اور کفر کا اختیار دیا جا رہا ہے، لیکن ایسا تو ہے نہیں کہ اختیار دیا جاتا ہے. مگر آگے یہ جو بتایا جا رہا ہے نا انا اعتدنا للظالمین نارا، اس بات کا قرینہ ہے کہ اس سے تحدید مقصود ہے، نہ کہ کفر کو اختیار کرنے کی اجازت دینا. بھائی یہ کہہ رہے ہیں کہ جو مومن ہونا چاہے مومن ہو جائے، جو کافر ہونا چاہے کافر ہو جائے، لیکن ساتھ میں جو ہے آگے وارننگ بھی دی جا رہی ہے. ہاں اگر کفر کرو گے تو تمہارے لیے جہنم تیار ہے،
تو یہاں پر ایمان اور کفر کو اپنانا یہ آپشنل نہیں ہے. اس آیت سے یہ نہیں ہو سکتا کہ بھائی آیت کے تو حقیقت معنی یہی ہے کہ جو چاہے ایمان لا لے، جو چاہے کفر کر لے. یہ اس کے بعد سینٹنس میں یہ جو وارننگ دی جا رہی ہے نا کہ انا اعتدنا للظالمین نارا، اس سے جو ہے تحدید مقصود ہے کہ بھائی تم کو ایمان ہی لانا ہے، لیکن اگر تم اختیار کرتے ہو کفر کو تو پھر جو ہے تیار ہو جاؤ، تمہارے لیے جہنم کی آگ تیار ہے. اب اس کا جیم متکلم کی کیفیت. اب دیکھیں یہ مثال جو ہے آپ لوگ جب یہ قدوری میں اگر کتاب الطلاق آپ کو پڑھا رہے ہیں تو جب پڑھو گے تو یہ مسائل جو ہے آپ کو آئیں گے سامنے. متکلم کی کیفیت، جیسے بیوی شوہر کے گھر سے جانا چاہتی ہو اور شوہر کہے کہ اگر تو گھر سے نکلی تو تجھے طلاق. تو میں نے حقیقی دیکھو الفاظ کو آپ غور کرو، بیوی جو ہے جانا چاہتی ہے، کہیں جانا چاہتی ہو، شوہر کہے کہ اگر تو گھر سے نکلی تو تجھے طلاق، یا اگر آپ گھر سے نکلی تو آپ کو طلاق. ٹھیک ہے، تو میں نے حقیقی یہ ہے کہ وہ عورت کبھی بھی گھر سے نکلے اس پر طلاق ہو جائے، کیونکہ ورڈ ایسے ہی استعمال ہوئے ہیں کہ آپ گھر سے نکلے تو آپ کو طلاق. لیکن متکلم کی کیفیت بتا رہی ہے کہ اس وقت شوہر بیوی کو گھر سے جانے دینا نہیں چاہ رہے، کہیں پر بھی جانا چاہتے ہو بیگم، تو متکلم کی کیفیت بتا رہی ہے کہ اسی وقت نکلنے پر طلاق دینا مقصود ہے. اس کو یمین فور بھی کہا جاتا ہے کہ ابھی اگر تم کرو گے نا، اب میں کہہ رہا ہوں کہ نہیں جانا، اور اگر تم اب جاؤ گے تو آپ کو طلاق ہو جائے گی، یعنی تم میری نافرمانی کر رہے ہیں تو میں بھی تم کو اپنے ساتھ نہیں رکھنا چاہ رہا ہوں، میں تم کو طلاق دے دوں گا. تو یہاں پر لفظ تو عام ہے، اور لفظ میں حقیقت میں نے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ بیوی گھر سے کبھی بھی نکلے گی تو طلاق واقع ہو جائے گی. لیکن متکلم کی کیفیت یہ ہے کہ وہ ایک پریزنٹ سینیریو میں وہ بات کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ اگر اب تم جاؤ گی تو تم کو طلاق ہو جائے گی. تو خاص مجازی معنی مراد لینے میں متکلم کی کیفیت کا بھی دخل ہوتا ہے. اس کے بعد ہے عرف و عادت. جیسے ایک شخص نے قسم کھائی کہ فلاں شخص کے گھر میں قدم نہیں رکھوں گا، تو میں نے حقیقی یہ ہے کہ پاؤں اس کے گھر میں نہیں رکھوں گا، مگر عرف میں اس سے مطلق داخل ہونے کے معنی مراد لیے جاتے ہیں. دیکھو بھائی گھر میں قدم نہیں رکھنا اب یہ ایک تعبیر ہو گئی کہ میں آپ کے گھر میں قدم نہیں رکھوں گا، یعنی آپ کے گھر میں داخل نہیں ہوں گا. نہیں، قدم نہیں رکھوں گا بولے تو ہاتھ کے بل چلے جاؤں گا کیا؟ نہیں. تو اب یہاں پر عرف و عادت بھی جو ہے ٹاپک کو آپ کو مجازی معنی لیں گے، قرینے کا کام کرتے ہیں کہ گھر میں قدم نہیں رکھنا یعنی گھر میں داخل نہیں ہونا، یعنی ان سے قطع تعلق کے لیے یہ بات بولی جاتی ہے. اس کے بعد ہے محل کلام. جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حرمت علیکم امہاتکم. اب اس کا لفظی ترجمہ جو ہے آپ پڑھو گے تم پر تمہاری مائیں حرام کر دی گئیں. استغفر اللہ، مائیں کیسے حرام ہو سکتی ہیں؟ ٹھیک ہے نا، تو ملٹیپل ڈائمینشن میں بات جا سکتی ہے. ماؤں کو دیکھنا حرام، ماؤں سے بات کرنا حرام. لیکن جو محل کلام ہے جہاں پر یہ گفتگو چل رہی ہے سورہ نساء میں، وہاں پر معنی حقیقی ماں کا حرام ہونا نہیں ہے. معنی حقیقی تو ماں کا حرام ہونا ہے، مگر مراد ماں سے نکاح کا حرام ہونا ہے. یعنی جو پوری آیت ہے نا حرمت علیکم، جو جن جن سے نکاح نہیں ہو سکتا، جو محرم ہیں ان کا ذکر اس آیت میں کیا جا رہا ہے. تو یہاں پر محل کلام سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ ماں حرام نہیں، ایکچولی ماں سے نکاح حرام ہے. اور یہ معنی کیا ہے؟ مجازی ہے، اور دونوں میں مناسبت بھی پائی جاتی ہے. مصنف فرماتے ہیں یہ کچھ اہم قرائن ہیں جن کی بنا پر معنی حقیقی کے بجائے معنی مجازی مراد لیا جاتا ہے، اور آپ کو تفصیل جو ہے بڑی کتابوں میں انشاءاللہ مل جائے گی. اب یہاں پر اپنا موضوع ختم کریں. حکم کیا ہے؟ اصل چیز تو وہی ہے نا، استنباط احکام ہم دیکھ رہے ہیں. تو مصنف فرما رہے ہیں کہ جہاں معنی حقیقی مراد لینا ممکن نہ ہو، یا متکلم خود کہتا ہو کہ اس نے معنی مجازی مراد لیا ہے، یا کوئی قرینہ موجود ہو جہاں حقیقی معنی مراد لینا ممکن نہ ہو، یا متکلم خود کہتا ہے کہ اس نے مجازی معنی مراد لیا ہو، یا کوئی قرینہ پایا جائے جس سے معلوم ہو کہ متکلم کا مقصود معنی مجازی ہے، ان تمام صورتوں میں لفظ سے اس کا معنی مجازی مراد لیا جائے گا، جیسا تفصیل اوپر آ چکی ہے. ایک ہی لفظ سے بیک وقت حقیقی اور مجازی دونوں معنی مراد نہیں لیے جا سکتے. جیسے قمرن ہے کہ معنی حقیقی چاند کے ہیں، اور مجازی خوبصورت آدمی کے لیے آئے بھائی آج تو چاند دکھ رہے ہیں، یعنی چمک رہے ہو چاند کی طرح. تو اب قمر سے بیک وقت ان دونوں معنوں کو مراد لینا درست نہ ہوگا، البتہ اس سے ایک صورت مستثنا ہے. ٹھیک ہے،
اس کو کہتے ہیں عموم مجاز. یہ ورڈ کو یاد رکھ لینا، امتحان میں بھی آ سکتا ہے. عموم مجاز کسے کہتے ہیں؟ ٹھیک ہے، اگر اس ٹاپک میں سے سوال ہو رہا ہو. عموم مجاز یہ ہے کہ لفظ سے معنی مجازی ہی مراد لیا جائے، مگر اس معنی مجازی میں اتنا عموم ہو، وہ اتنا کامن ہو کہ حقیقی معنی بھی اس میں داخل ہو جائے. جیسے کوئی شخص کہے کہ میں تمہارے گھر میں قدم نہیں رکھوں گا، اس کے معنی حقیقی بغیر چپل جوتے وغیرہ کے پاؤں رکھنا ہے. اور عموم مجازی یہ ہے کہ مطلق داخل ہونا مراد لیا جائے، چاہے ننگے پاؤں داخل ہو، چاہے چپل پہن کر داخل ہو. تو عموم مجاز میں کیا ہو گیا کہ میں تمہارے گھر میں قدم نہیں رکھوں گا. ٹھیک ہے، قدم نہیں رکھوں گا. تو حقیقی معنی کیا ہے کہ کیا کہہ رہے ہیں یہاں پر؟ اس کے معنی حقیقی بغیر چپل کے نہیں آؤں گا. قدم تو بغیر چپل کے ہی ہوگا نا. ٹھیک ہے، اور یہ ہو گیا حقیقی. مجازی کیا ہے؟ داخل ہونا. اب جب داخل ہونا مراد لے لیں گے تو داخل ہونے میں دونوں سچویشنز آ جائیں گے نا. داخل ہونے میں دونوں سچویشنز آ جائیں گے، ایک تو چپل پہن کر بھی ہے اور بغیر چپل کے بھی ہے. تو ایسی چیزوں کو کیا کہتے ہیں؟ عموم مجاز کہتے ہیں، جس میں اگر آپ مجازی معنی مراد لیں گے تو اس میں آٹومیٹیکلی حقیقی معنی بھی شامل ہو جاتے ہیں. یہاں پر ہمارا حقیقت اور مجاز کا موضوع مکمل ہوا. امپورٹنٹ ہے، کچھ سمجھ میں نہ ہو تو پھر سے سنیں، اور کچھ سوال ہو تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں. انشاءاللہ پھر اگلی کلاس میں آگے کے موضوعات کو دیکھا جائے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.